الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر ہم کلام ہونے جا رہا ہوں وہ ہے دفاع پاکستان اور آزادی کا مقصد. حضرات، پاکستان صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ ہماری پہچان ہے، ہماری آزادی ہے، ہماری قربانیوں کی داستان ہے. حضرات، پاکستان ہمیں ہتھیلی پر رکھ کر نہیں ملا بلکہ ہمیں یہ وطن شہداء کے خون کی نہروں کو پار کر کے ملا. اگر میں پاکستان کی تاریخ بیان کروں تو اپنے تو کیا غیر بھی ترترا جائیں گے. یہ وہ سرزمین ہے کہ جو ہمیں لاکھوں شہداء کے خون کو نظر آنے کے بعد نصیب ہوا. حضرات، جس وطن کو ہم نے قربانیوں سے حاصل کیا ہے اس کو دفاع کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا ہوگا. رب کا قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اور تم تیار کرو ان کافروں کے لیے جتنی تم استطاعت رکھتے ہو طاقت کی، اور تم گھوڑوں کے ذریعے سے ان کافروں کو اللہ کے دشمنوں سے لڑو اور اپنے دشمنوں سے لڑو. حضرات، وطن کی محبت انسان کا ایک فطری جذبہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خاطر اپنے وطن، اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، مگر شروع میں ان کو وطن کی محبت نے خوب ستایا. وطن کی محبت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی بیمار ہوئے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن کے متعلق کہا کرتے تھے ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک. وقار ساتھیوں، قیام پاکستان اور ہماری ذمہ داریاں، اگر اللہ کسی قوم کو الگ آزادانہ ریاست عنایت کر دے تو اس ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اللہ کے نظام کو چلانے کے لیے ساری قوتیں طاقتیں وقف کر دے اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بجا لائے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم زمین میں جگہ دیتے ہیں تو اقاموا الصلاة نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاة زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روک دیتے ہیں. حضرات، اپنا عدالتی نظام بھی اسی قانون کے پیش نظر رکھیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. یعنی جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عادل انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. جشن آزادی مبارک. آزادی کا مفہوم دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے آزاد ملک کا باسی آزاد ہے، بلکہ نہ کہ ہر گناہ کے لیے آزاد ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. حضرات، آج ہم آزاد ملک میں رہتے ہوئے بھی غلامی کا شکار ہیں. ہماری ثقافت و تہذیب، آئین و قانون، عدلیہ اور اقضیہ سب انگریز کے غلامی کے بعد بھی انگریز کا غلام ہے. ہمارا داہنہ بازو مشرقی پاکستان کاٹ دیا گیا. حکمران کافروں کی چاپلوسی کرنے پر مجبور ہے. یہ جشن کس چیز کا جشن؟ یہ آزادی کس چیز کا جشن؟ آج ہم 14 اگست کے نام پر جھنڈیاں ہلاتے ہیں اور شراب و کباب کے محافل سجا کر اور بیہودہ فلموں کو بہارت کے دیکھ کر ہم جشن مناتے ہیں. حضرات،
اس ملک اسلامی ملک ہے، اس میں اسلامی قانون ہونا چاہیے۔ اللہ رب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی خوشخبری یا آزادی والا معاملہ پیش آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوتی؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاءه امر سرور او بشر به خرا ساجدا للہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشخبری یا خوشی والا معاملہ پیش آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکرانے کے طور پر سجدہ ادا کرتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شکر گزار بنا دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ السلام علیکم۔